مصر کے اندر جو 2012 میں اخوانیوں نے ٹھکوسلا سے بغاوت اور خروج کر کے خون خرابہ کر کے فساد مچا کر کے لوگوں کو بیوقوف بنا کر کے حکومت قائم کر لی، یہ سب کہہ کر کے کہ ہم لائیں گے، شریعت کو نافذ کریں گے، ہم ظالم حکمرانوں کی طرح کام نہیں کریں گے، شریعت کو نافذ کریں گے، اسلامی فیصلے نافذ ہوں گے خلافت راشدہ کی طرح۔ ٹھیک ہے، عوام بیوقوف بن گئی، اور جب حکومت آ گئی تو لوگوں نے مطالبہ کیا، یہاں تک کہ ٹی وی پر باقاعدہ اینکر نے سوال کیا، جو ان لوگوں کا صدر بنا تھا، جمہوری صدر، اور وہ بیچارہ جمہوریت میں شہید ہو گیا، جمہوریت کو انگریزوں کی بنائی ہوئی جمہوریت کو بچانے کے لیے شہید ہو گیا۔ اور اس کو بہت سارے لوگ کہتے بھی ہیں شہید الدیمقراطیہ۔ جی ہاں، یہ لوگ جو ایسا لوگوں کو بیوقوف بناتے چلے ہوئے آتے، کسی بھی ایشو کو لے کر کے یہ پوری جو ہے مسلم کمیونٹی کو، پوری امت اسلامیہ کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور بہت سے بن بھی جاتے ہیں۔ فلسطین کے ایشو کو لے کر کے دیکھو کتنا بیوقوف بناتے ہیں، یہ پورے ملک کو تباہ کر دیتے ہیں، پورے شہر کو تباہ کروا دیتے ہیں، اور پھر بھی بیوقوف بناتے ہیں، اور لوگ بیوقوف بنے رہتے ہیں۔ اس سے جو ہے حکومت بننے کے بعد جب پوچھا گیا کہ آپ کی حکومت بھی بن گئی، آپ لوگ بولتے تھے شریعت نافذ کریں گے، ساری چیزیں، تو اس میں تو حدود قصاص کا نفاذ ہوتا ہے، تو چوری کرنے پر ہاتھ کاٹیں گے؟ واللہ بتا رہا ہوں، اس نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا یہ زمانہ نہیں ہے ہاتھ کاٹنے کا۔ وہ سب فقہی کتابوں کی موشگافیاں، مطلب نعوذ باللہ، یہ جو قرآن کے اندر احکامات ہیں، چوری پہ ہاتھ کاٹنے کا، زناکاری پہ کوڑے مارنے کا، یہ ساری چیزیں جو بھی احکامات ہیں حدود اور قصاص کے تعلق سے، ان کا مذاق اڑایا کہ یہ زمانہ نہیں ہے کہ جو ہے چوری پہ ہاتھ کاٹا جائے۔ یہ سب فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا، یہ فقہ کی کتابوں میں فقہ کی مشگافیاں ہیں، یہ نعوذ باللہ، یہ انکار ہے، تکذیب ہے۔ اور ایک تو خود حاکم ہے اور مذاق اڑا رہا ہے، خود کر بھی نہیں رہا ہے۔ اس نے کہا ہمارے پاس 1923 کا بنایا ہوا آلریڈی کا لفظ اس نے استعمال کیا، آلریڈی دستور موجود ہے 1923 کا، نعوذ باللہ، آلریڈی انگریزی کا لفظ اس نے بولا۔ امریکہ میں رہ گیا ہے نا، وہاں کی نیشنلٹی لیا ہوا تھا، پورے خاندان اور اپنے بچوں کی نیشنلٹی لے کے رکھا، اپنے ملک میں پڑھائی کیا فری میں، جوانی تک ملک کا کھا کر کے اور ملک کے پیسے سے پڑھائی کیا فری میں، اور پھر اس کے بعد امریکہ میں جا کر کے امریکہ کی خدمت کیا، وہاں پر نوکری کی، اپنے بال بچوں کو بلا کر کے امریکہ کی جا کر کے زندگی بھر خدمت کی، اور 2-3 سال پہلے آ کر کے اور صدر بنا دیا گیا اس کو۔ بتائیے کس کا ہمدرد ہوگا؟ اپنے ملک کا ہمدرد ہوگا جو پڑھائی کرے پورا فری میں، اپنے ملک میں رہے، ملک کا کھائے، پڑھائی کرے اس کے خرچے پہ، اور کیا نام ہے، پروفیشنل پڑھائی کرے، ٹیکنالوجی والی پڑھائی کرے، اور اس کے بعد ناسا میں جا کر کے امریکہ کی خدمت کرے زندگی بھر، اور پھر وہاں سے بھیجا جائے اسے اوباما کی طرف سے کہ چلو مصر میں تم حاکم بن جاؤ۔ یہ ہے ان لوگوں کی یہاں جو حقائق ہیں وہ لوگ بتاتے نہیں ہیں۔ آ کر کے اس نے مذاق اڑایا باقاعدہ۔ 1923 کا آلریڈی ہمارے پاس دستور ہے۔ کون سا دستور ہے 1923 کا؟ انگریزوں کا بنایا، اس وقت انگریز کا قبضہ تھا، برطانیہ کا مصر پر قبضہ تھا، ان لوگوں کا بنایا ہوا دستور ہے۔ جیسے انڈیا پاکستان میں جو ہے انگریزوں نے بنایا تھا 1935 میں دستور بنایا تھا، ان کا بنایا ہوا دستور 1923 میں مصر کے اندر بنایا تھا، اور وہی دستور چلا آ رہا، آج بھی وہی چلتا ہے۔ اس نے کہا کہ وہی دستور سے ہم لوگ حکومت کریں گے، اور پارلیمنٹ کے اندر قانون بنے گا، پبلک بنائے گی، جو نمائندے، پبلک نمائندے ہیں، ان کے ذریعے سے قانون بنے گے، نعوذ باللہ۔